بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ معاشرے میں عورت کا کردار اور مقام، اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یوٹیوب چینل ہے کاشان بصیرت کا، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہماری دوسرا پارٹ ہے، یعنی دوسری آڈیو ہے۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے اس کتاب کا پہلا باب مکمل کر لیا ہے، اور اب ہم دوسرا باب پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے خاندان میں عورت کا کردار۔ اور صفحہ نمبر جو ہم نے آغاز کیا ہے وہ ہے 23، اور 23 پیج کے اوپر صرف یہ لکھا ہے کہ دوسرا باب اور خاندان میں عورت کا کردار۔ پیج 24 میں جو تحریر لکھی ہے وہ 2 پیراگراف ہیں، آئیے میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے، مرد اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ اس کی بیوی بچے گھر میں رہیں اور وہ خود باہر کی ذمہ داری سنبھالے۔ مثلاً ہم لوگ جو ایک زمانے میں دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، یہ گوارا نہیں کرتے کہ اپنی عورتوں کو میدان جنگ میں لے جائیں۔ ہم یہی کہتے تھے کہ انورٹڈ کاما آپ لوگ یہیں رہیں، ہم خود جا کر یہ محاذ سنبھالیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لیکن جب عورت میدان جنگ میں جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور اسے آگے بھیجتی ہے۔ ایک ایسی ہستی کا نام ہے عورت۔ اب پیج 25 پہ ہیڈنگ لکھی ہے، عورتوں کی اسلامی تربیت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اگر اسلامی معاشرہ عورتوں کو اسلامی تربیت کے نمونوں میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت اپنے شایان شان مقام و منزل پر پہنچ گئی ہے۔ اگر معاشرے میں عورت علم و فطرت اور روحانی و اخلاقی کمالات پر فائز ہو جائے جو اللہ تعالیٰ اور ادیان الہی نے تمام انسانوں بشمول مرد و زن کے لیے یکساں طور پر معین کیے ہیں، تو بچوں کی بہتر تربیت ممکن ہو سکے گی، گھر کی فضا زیادہ پاکیزہ اور محبت آمیز ہو جائے گی، معاشرہ زیادہ ترقی کر سکے گا، زندگی کی مشکلات زیادہ آسانی سے برطرف ہوں گی، یعنی مرد اور عورت دونوں خوش بخت ہو جائیں گے۔ مقصد عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں سفارہ کرنا نہیں ہے، مقصد عورتوں اور مردوں کی معاندانہ میم عین الف نون دال الف نون ہے، معاندانہ رقابت نہیں ہے۔ ہدف یہ ہے کہ عورتیں اور لڑکیاں اسی عمل کو دہرا سکیں جس کو انجام دے کر مرد ایک عظیم انسان میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ممکن بھی ہے اور اسلام میں اس کا عملی تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ انتہائی اہم چیزوں میں ایک گھر کے اندر کے فرائض یعنی شوہر اور بچوں سے برتاؤ کی نوعیت کے تعلق سے عورتوں کو صحیح طریقوں سے آگاہ کرنا ہے۔ ایسی عورتیں بھی ہیں جو بہت اچھی ہیں، ان میں صبر و تحمل، حلم و بردباری اور درگزر اور رواداری کا جذبہ اور اچھا اخلاق پایا جاتا ہے، لیکن وہ بچوں اور شوہر کے سلسلے میں اپنا رویہ درست نہیں کرتی۔ یہ رویہ اور روش باقاعدہ ایک علم ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی تجربات کے ساتھ روز بروز بہتر ہوئی ہیں اور آج اچھی صورتحال میں موجود ہیں۔ بعض لوگ ہیں جن کے پاس بڑے گراں قدر تجربات ہیں۔ کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے جس سے یہ عورتیں گھر کے اندر رہتے ہوئے ان روشوں اور طریقوں سے آگاہ ہو سکیں اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے خاوند کے انتخاب کا حق۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، عورت ایک بیوی اور شریک حیات کی حیثیت سے مختلف مراحل پر اسلام کی خاص توجہ کا مرکز بنی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ شریک حیات کے انتخاب کا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے عورت اپنے شوہر کے انتخاب میں آزاد ہے اور کوئی بھی شخص شوہر کے انتخاب کے سلسلے میں عورت پر کوئی بات جبراً مسلط نہیں کر سکتا، یعنی حتیٰ عورت کے بھائی اور والد بھی، دور کے رشتہ داروں کی تو بات ہی الگ ہے۔ اگر اسے مجبور کرنا چاہیں کہ تمہیں لا محالہ فلاں شخص سے ہی شادی کرنی ہے تو انہیں اس کا حق نہیں ہے اور وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ البتہ ماضی میں اسلامی معاشرے میں بھی کچھ غلط اور جاہلانہ رواج تھا، تاہم جاہل مسلمان جو کچھ کرتے ہیں اسے اسلام سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ یہ تو جاہلانہ عادات و اطوار ہے۔ جاہل مسلمان جاہلانہ عادات و اطوار کی بنیاد پر کچھ کام ایسے کر جاتے ہیں جن کا اسلام اور اس کے نورانی احکامات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
اب سامعین اگلی ہیڈنگ لکھی ہے کہ شادی سے متعلق 2 جاہلانہ رسمیں پڑھتے ہیں. لکھا ہے اگر کوئی شخص کسی لڑکی کو مجبور کرتا ہے کہ تمہیں اپنے چچا زاد بھائی سے شادی کرنی ہے تو اس نے غلط کام کیا ہے. اگر کوئی چچا زاد بھائی اپنی چچا زاد بہن کے سلسلے میں اپنے لیے یہ اختیار اور حق محفوظ سمجھتا ہے کہ اسے کسی اور سے شادی کرنے سے روک دے اور یہ کہے کہ چونکہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی لہٰذا میں تمہیں شادی کی اجازت نہیں دوں گا، تو اس لڑکے اور اس کی مدد کرنے والے ہر شخص سے فعل حرام سرزد ہوا ہے. یہ شریعت کی کھلی مخالفت ہے اور فقہائے اسلام کے درمیان اس سلسلے میں مکمل اتفاق رائے ہے. اگر کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص کسی دوسرے قبیلے سے اپنے اختلافات کو دور کرنے کے لیے، فرض کیجئے کہ دونوں کے درمیان تنازع اور جنگ خوریزی کا سلسلہ چل رہا ہے، اس اختلاف کو حل کرنے اور تنازع کو ختم کرنے کی غرض سے ایک قبیلے کی لڑکی کی شادی دوسرے قبیلے میں کر دے اور اس لڑکی سے اس کی رضامندی حاصل کرنے کی زحمت گوارا نہ کرے تو اس نے شریعت کے خلاف عمل کیا ہے. ہاں، اگر لڑکی سے رضامندی حاصل کر لی گئی ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے. کوئی لڑکی ہے جو خود بھی مائل ہے اور اس کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کی شادی دوسرے قبیلے کے کسی لڑکے سے کر دی جائے اور اس شادی کے نتیجے میں اختلاف اور تنازع بھی ختم ہو جائے تو اس میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی لڑکی کو اس کے لیے مجبور کیا جائے تو یہ عمل خلاف شریعت اور اسلامی احکام کی خلاف ورزی ہے. سامعین اگلی ہیڈنگ ہے آشیانے کا چین و سکون. انسان کو جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں ایک سکون اور چین ہے. انسان کی خوش بختی اس میں مضمر ہے کہ ذہنی تلاطم اور اضطراب سے محفوظ و مطمئن رہے. انسان کو یہ نعمت کنبے اور خاندان سے ملتی ہے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی. یہ آیہ کریمہ مرد و زن کے سلسلے میں بنیادی طور پر خاندان کے تناظر میں کہتی ہے کہ ترجمہ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کر چین کرو اور تم لوگوں کے درمیان پیار اور الفت پیدا کر دی. اس میں شک نہیں کہ اس میں غور کرنے والوں کے واسطے قدرت خدا کی یعنی بہت سی نشانیاں ہیں. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہم نے پڑھی. آگے لکھا ہے کہ یعنی قدرت خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم انسانوں کے لیے خود تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے. تم مردوں کے لیے عورتوں کو اور تم عورتوں کے لیے مردوں کو. تم خود من انفسکم ایک دوسرے سے ہو، الگ الگ جنس سے نہیں ہو، الگ الگ درجے کے نہیں ہو. سب کی حقیقت و ماہیت ایک ہے. سب ایک ہی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں. سب کا جوہر اور سب کی حقیقت ایک ہے. البتہ بعض خصوصیات کے لحاظ سے کچھ فرق ضرور ہے، چنانچہ ان کے فرائض بھی الگ الگ ہیں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا یعنی انسانوں میں 2 صنفیں ایک عظیم ہدف کے لیے قرار دی گئی ہیں. وہ ہدف ہے سکون و اطمینان. عورتیں اور مرد گھر کے اندر اپنی اپنی مخالف صنف کے ساتھ، مرد عورت کے ساتھ اور عورت مرد کی معیت میں طمانینت حاصل کرے. گھر میں داخل ہونے پر داخلی فضا پر محیط سکون و چین، مہربان، محبتی اور امانت دار عورت پر نظر پڑنا مرد کے لیے باعث سکون و طمانت ہوتا ہے. عورت کے لیے بھی ایسے مرد اور ایسے سہارے کا وجود جو اس سے محبت کرے اور اس کے لیے کسی مستحکم قلعے کے مانند ہو، خوش بختی کی علامت ہے اور اس کے لیے باعث سکون و اطمینان اور موجب خوش بختی و سعادت ہے. خاندان دونوں کو یہ نعمت عطا کرتا ہے. مرد کو قلبی سکون کے لیے گھر کی فضا میں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو سکون و چین کے لیے گھر میں مرد کی احتیاج ہوتی ہے. اور پھر عربی کا ہے لِتَسْكُنُوا الیہا یعنی دونوں کو سکون و چین کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے. سامعین اگلی ہیڈنگ ہے خاندان میں عورت کی اہمیت. لکھا ہے خاندان کی تشکیل تو در حقیقت عورت ہی کرتی اور وہی اسے چلاتی ہے.
کنبے کی تشکیل کا بنیادی عنصر عورت ہے، مرد نہیں۔ مرد کے بغیر ممکن ہے کہ کوئی کنبہ موجود ہو۔ کوئی خاندان ایسا ہے جس میں مرد موجود نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تو گھر کی عورت اگر سمجھدار اور سلیقے مند ہے تو خاندان کو بکھرنے سے بچائے رکھے گی، لیکن اگر خاندان میں عورت نہ ہو تو مرد خاندان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ معلوم ہوا کہ کنبے اور خاندان کی حفاظت عورت کرتی ہے۔ یہ جو اسلام خاندان کے اندر عورت کے کردار کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عورت نے خاندان کے فریضے کو سنبھال لیا اور اس میں دلچسپی دکھائی، بچوں کی تربیت و پرورش کو اہمیت دی، اپنے بچوں کا خیال رکھا، انہیں دودھ پلایا، انہیں اپنی آغوش میں پالا، ان کے لیے ثقافتی آذوقہ فراہم کیا، یعنی قرآنی حکایتیں، قصے، احکام اور رہنما واقعات سنائے، اور فرصت کے وقت میں جسمانی ضرورت کی غذا کی مانند ان چیزوں کا ذائقہ بھی چکھایا، تو اس معاشرے کی انسانی نسلیں باشعور اور قابل افتخار ہوں گی۔ یہ عورت کا فن ہے، اور یہ تعلیم حاصل کرنے، تعلیم دینے، گھر سے باہر کام کرنے اور سیاست کے میدان میں سرگرم عمل ہونے اور ایسے دیگر امور کی راہ میں حائل بھی نہیں ہے۔ تمام سماجی منصوبوں اور پروگراموں میں خاندان اور کنبے کو معیار اور اساس بنانا چاہیے۔ ماں کا مسئلہ، بیوی کا مسئلہ، گھر اور خاندان کا مسئلہ بہت ہی اہم اور حیاتی نوعیت کا ہے، یعنی اگر کوئی عورت بہت بڑی ماہر ڈاکٹر بن جائے یا کسی اور شعبے میں مہارت حاصل کر لے، لیکن گھر کے فرائض سے عہدہ برا نہ ہو سکے تو یہ اس کے لیے ایک نقص اور کمی ہے۔ گھر کی مالکہ کا وجود ضروری ہے، بلکہ محور یہی ہے۔ بلا تشبیہ عورت شہد کی رانی مکھی کا درجہ رکھتی ہے۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے عورتوں کا فطری اثر و نفوذ۔ کچھ استثناءات سے قطع نظر عموماً شوہروں پر بیویوں کا خاص اثر نفوذ ہوتا ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر پر حاوی ہے تب کہا جائے کہ اسے بڑا اثر و نفوذ حاصل ہے۔ نہیں، بات خدا داد اور فطری اثر و نفوذ کی ہو رہی ہے۔ میں اپنے اندازے کے مطابق عورت کو مرد سے زیادہ مضبوط اور قوی سمجھتا ہوں، یہ میرا یقین ہے۔ ایک طویل مقابلے میں اگر مقابلہ لمبا کھینچے سرانجام فتح عورت کی ہوگی، یعنی عورت آخرکار ان روشوں اور خصائص کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مزاج اور اس کی فطرت میں ودیعت کر دیے ہیں، مرد پر غلبہ حاصل کر لے گی۔ یہ قدرت کی ایک پرکشش حقیقت اور خلقت کا ایک حسین راز ہے۔ میدان عمل میں موجودگی کے سلسلے میں اپنی 50% کی شراکت کے علاوہ عورتیں دوسرے 50% میں بھی جو مردوں سے متعلق ہے مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے یعنی اپنے ساتھ مردوں کو بھی میدان عمل میں لانے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ مرد اس بات کو بریکٹ کلوز ہو گیا سامعین، مرد اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ اس کے بیوی بچے گھر میں رہیں اور وہ خود باہر کی ذمہ داری سنبھالے۔ مثلا ہم لوگ جو ایک زمانے میں دفاعی جنگ لڑ رہے تھے یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو میدان جنگ میں لے جائیں۔ ہم یہی کہتے تھے کہ آپ لوگ یہیں آرام کریں، ہم خود جا کر یہ محاذ سنبھال لیں گے۔ لیکن جب عورت میدان جنگ میں جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور اسے آگے بھیجتی ہے۔ ایک ایسی ہستی کا نام ہے عورت۔ یہ شخصیت، یہ ذاتی اثر و نفوذ میدان جنگ میں یہ درخشاں کارکردگی ماضی و حال اور مستقبل میں جد و جہد کے لیے ہمیشہ قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اچھا سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے مہر و محبت کا گہوارہ۔ خاندان کے تناظر میں مرد اور عورت کی پاکیزہ فطرت ایسی ہے جو دونوں کے درمیان ایک خاص وابستگی اور لگاؤ پیدا کرتی ہے، عشق و الفت کا رابطہ برقرار کر دیتی ہے۔ مودت و رحمت، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، مودت و رحمت، مرد اور عورت کا صحیح اور منطقی رابطہ عشق و الفت کا رابطہ ہے، دوستی و محبت کا رابطہ ہے، مہربانی اور ہمدردی کا رابطہ ہے، اور وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے گرویدہ
یکجا رہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر نثار ہوں۔ خاندان تو وہ مرکز ہے جہاں الفتوں اور جذبات کو پروان چڑھنا چاہیے، بچوں کو ممتا اور شفقت ملنی چاہیے۔ خاص مردانہ مزاج کے باعث زوجہ کے سلسلے میں مرد کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ بعض چیزوں کے سلسلے میں اس کا دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے موقع پر اس کے زخموں کا مرہم صرف اور صرف زوجہ کی نوازش اور محبت ہوتی ہے۔ ایسے میں ماں کی شفقت بھی کافی نہیں ہوتی۔ یہاں اچھا سامعین، میں اس پیراگراف کو دوبارہ پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کچھ گڑبڑ کر دی میں نے، دوبارہ پڑھتی ہوں۔ خاندان تو وہ مرکز ہے جہاں الفتوں اور جذبات کو پروان چڑھنا چاہیے، بچوں کو ممتا اور شفقت ملنی چاہیے۔ خاص مردانہ مزاج کے باعث زوجہ کے سلسلے میں مرد کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ بعض چیزوں کے سلسلے میں اس کا دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے موقع پر اس کے زخموں کا مرہم صرف اور صرف زوجہ کی نوازش اور محبت ہوتی ہے۔ ایسے میں ماں کی شفقت بھی کافی نہیں ہوتی۔ ایک جوان مرد کے لیے زوجہ وہ کام کرتی ہے جو ماں ایک چھوٹے بچے کے لیے انجام دیتی ہے۔ ظریف اور لطیف مزاج رکھنے والی خواتین اس حقیقت سے آگاہ بھی ہیں۔ اگر گھر میں اس مرکزی نقطے یعنی گھر کی بالکا کے تعلق سے یہ جذبات و احساسات نہ ہوں تو اس کنبے کا کچھ مفہوم نہ ہوگا، وہ روح سے خالی جسم کی مانند ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ ہے فرائض کی تقسیم۔ آئیے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرائض کی تقسیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے مزاج کی کچھ الگ الگ خصوصیات ہیں۔ گھر کے اندر عورت سے یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ مردوں کے انداز میں کام کرے، اسی طرح کوئی مرد سے عورتوں کے برتاؤ اور سلوک کی توقع نہ رکھے۔ دونوں کے مزاج اور فطرت کے الگ الگ تقاضے ہیں، اور انسان، معاشرے، مرد اور عورت کے سماجی نظام کی مصلحت اسی میں ہے کہ گھروں کے اندر مرد اور عورتوں کے مزاج اور ان کے فطری تقاضوں کا مکمل طور پر لحاظ کیا جائے۔ اگر اس کا خیال رکھا گیا تو دونوں کی خوش بختی اور کامیابی کی راہ ہموار ہوگی۔ کسی کو بھی دوسرے کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کرنے کا حق نہیں ہے۔ بعض مردوں کی سوچ یہ ہے کہ عورت کو ان کے سارے کام انجام دینے ہیں۔ ویسے گھر کے اندر جہاں میاں بیوی کے درمیان گہرا محبت و الفت کا رشتہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے کام بڑے شوق اور رغبت سے انجام دیتے ہیں، لیکن رغبت اور دلچسپی سے کوئی کام انجام دینا اور بات ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یا اپنے اندر سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ عورت ایک خادمہ کی طرح مرد کی خدمت کرے اور اسے اپنا فرض سمجھے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا سامعین، ہم نے 32 پیج پڑھ لیے ہیں اور اب ہم پیج 33 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ لکھی ہے گھر کا فریضہ اولین ترجیح۔ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بعض عورتیں بڑی مصروف ہیں، گھر کے باہر رہتی ہیں، آپریشن کرتی ہیں، اپنے مریضوں کو بھی دیکھتی ہیں، کسی علمی تحقیق میں بھی مصروف ہیں، کوئی پروجیکٹ تیار کر رہی ہیں، کسی یونیورسٹی میں لیکچر بھی دے رہی ہیں۔ یہ ساری سرگرمیاں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن گھر کے فرائض بھی نظر انداز نہیں کیے جانے چاہیے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے کاموں کی کیفیت کو مقدار پر ترجیح دی جائے، یعنی اس کی مقدار کو کچھ کم کر دیا جائے۔ عورت کی 24 گھنٹہ گھر میں موجودگی کی بات الگ ہے۔ اگر ان 24 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے کم ہو گئے ہیں، لیکن اب بریکٹ میں لکھا ہے گھر کے اندر فرائض کی انجام دہی کی بریکٹ کلوز کہ لیکن کیفیت اعلیٰ درجے کی ہے، تو یہ ایک الگ صورتحال ہوگی۔ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس باہر کے کام کے اس مسئلے یعنی گھر کے فرائض پر منفی اثر پڑ رہا ہے تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے۔ سوائے کچھ ہنگامی صورتوں کے تمام کاموں میں کچھ ایسی ہنگامی صورتیں ہوتی ہیں جو قاعدے اور ضابطے سے مستثنی رکھی جاتی ہیں۔ عورتوں کا سب سے بڑا کام بچوں کی تربیت اور اہم میدانوں میں اترنے اور اعلیٰ مدارج پر فائز ہونے کے لیے شوہروں کی ہمت باندھنا اور حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بچوں کی تربیت ایک اہم فریضہ۔ لکھا ہے گھر اور کنبے کے اندر عورتوں کی ایک بڑی ذمہ داری بچوں کی تربیت کرنا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم دوبارہ یہاں سے آغاز کرتی ہوں کہ گھر اور کنبے کے اندر عورتوں کی ایک بڑی ذمہ داری بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ جو عورتیں گھر کے باہر
کی اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے ماں بننے سے گریز کرتی ہیں، وہ در حقیقت انسانی فطرت اور اپنے نسوانی مزاج کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ جو خواتین اپنے بچوں، ان کی تربیت، انہیں دودھ پلانے اور انہیں اپنی مہر آگیں آغوش میں لینے اور پرورش کر کے انہیں پروان چڑھانے جیسے کاموں کو بعض ایسے امور کی وجہ سے ترک کر دیتی ہیں جن کی انجام دہی کا انحصار ان کی ذات پر ہے، وہ بڑی غلطی کر رہی ہیں۔ بچوں کی پرورش کی بہترین روش یہ ہے کہ ان کی پرورش ماں کی آغوش میں، اس کی مہر و الفت اور ممتا کی چھاؤں میں ہو۔ جو خواتین اپنے بچوں کو اس خداداد نعمت سے محروم کر دیتی ہیں، ان سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو رہی ہے۔ ان کا یہ عمل ان کے بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، خود ان کے اپنے لیے بھی ضرر رساں ہے اور معاشرے کے لیے زیاں بار ثابت ہوگا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عورت کا ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے جذبات کی گرمی سے، اپنی صحیح تربیت سے اور اپنی پوری توجہ اور دل جمعی سے کے ذریعے ایسا بنائیں کہ یہ بچہ جب بڑا ہو تو ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے ایک صحت مند انسان ہو، احساس کمتری سے دوچار نہ ہو، نفسیاتی پیچیدگیوں میں گرفتار نہ ہو، اس ذلت و بدبختی اور بے شمار مصیبتوں سے محفوظ رہے جس سے مغرب میں یورپ اور امریکہ کی نوجوان نسلیں دوچار ہیں۔ مغربی ممالک میں خواتین چونکہ گھر اور بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دیتی، اس لیے ان مغربی معاشروں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ یورپی اور امریکی ممالک میں دسیوں لاکھ بدعنوان اور گمراہ نوخیز لڑکیاں اور لڑکے اس مادہ پرست ثقافت، ان فلک بوس محلوں اور ان ایٹمی چھاونیوں، 100 منزلہ سے بھی زیادہ اونچی آسمانوں سے سرگوشیاں کرتی عمارتوں میں 10 سال 12 سال کے سن سے بدعنوانیوں میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، چور بن چکے ہوتے ہیں، قاتل بن چکے ہوتے ہیں، اسمگلر بن چکے ہیں، نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، حشیش استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مغربی عورت نے خاندان اور کنبے کی اہمیت و ارزش کو نہیں پہچانا اور اس کی قدر نہیں کی۔ سامعین، اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج 35 پر، جہاں پہ ہیڈنگ ہے گل اور باغبان کی داستان۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ گل اور باغبان کی داستان۔ لکھا ہے، اسلام کے نقطۂ نگاہ سے مرد کا فریضہ ہے کہ گھر میں عورت کا خیال بالکل ایسے رکھے جیسے نازک پھول کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ المرأۃ ریحانۃ، عورت ایک پھول ہے۔ اس ہدایت کا تعلق سیاسی، سماجی، تعلیمی اور دیگر میدانوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق گھر کے اندر کے ماحول سے ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے ہیڈنگ میں نیچے جانا ہے ہم نے، کیونکہ جو عربی لکھی ہے المرأۃ ریحانۃ ولیست بقہر معانۃ، اور اس کے بارے میں حاشیے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ اس میں لکھا ہے الکافی، اور پھر بریکٹ پہ لکھا ہے توئے الف لام الاسلامیہ اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے جیم 5 اور پھر 510، پھر باب اکرام الزوجہ صفحہ نمبر 509، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب لکھا ہے حاشیے سے ہم واپس صفحے پہ آگے، لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطاب سے اس غلط نظریے اور نادرست طرز فکر پر خط بطلان کھینچ دیا، جس کے مطابق عورت کو گھر کے اندر تمام کاموں کی انجام دہی کا پابند تصور کیا جاتا ہے۔ عورت پھول ہے جس کا بہت خیال رکھا جانا چاہیے۔ پھول کے ساتھ زور زبردستی کیجیے تو وہ ایک لہجے میں بکھر کر رہ جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے پھول کی نزاکت کو سمجھا اور اس کے ساتھ نزاکت آمیز سلوک کیا تو وہ باعث زینت ہوگا، اپنا اثر دکھائے گا، اپنے محاسن ظاہر اور نمایاں کرے گا۔ جسمانی اور جذباتی نزاکتوں والی اس مخلوق کو اس نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عورت میں اس زنانہ نزاکت کو محفوظ رکھا گیا ہے جس کے زیر اثر اس کے تمام جذبات، خصوصیات اور خواہشات ہوتی ہیں۔ اس سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ عورت ہوتے ہوئے بھی مردوں کے انداز میں سوچے،
مردوں کی مانند کام کرے، اپنی خواہشات مردوں کے مطابق بنائے، یعنی عورت کے نسوانی انداز کو، جو اس کی ایک فطری اور قدرتی چیز ہے، جو اس کے تمام جذبات اور سرگرمیوں کا محور بھی ہے، اسلامی طرز فکر میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ہی ساتھ علم کا ایک میدان، روحانیت، معنویت کا میدان، تقوی و پرہیزگاری کا میدان اور سیاسی سرگرمیوں کا میدان اس کے لیے کھلا رکھا گیا ہے۔ یہی نہیں، اسے ترغیب بھی دلائی گئی ہے حصول علم کی، اسی طرح گوناگو سیاسی و سماجی میدانوں میں اترنے کی۔ گھر کے اندر مرد کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اسے جاہلانہ انداز میں اپنی طاقت کا استعمال زیادہ روی، تحکمانہ رویے اور جبر و کراہ کا کوئی حق نہیں۔ یہ ہے اسلامی نقطہ نگاہ۔ اس کے بعد عربی کا چھوٹا سا جملہ ہے، وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ۔ یہاں فارسی والا قہرمان یعنی چیمپئن مراد نہیں ہے، یہ عربی اصطلاح ہے جو در حقیقت فارسی سے لی گئی ہے۔ عربی میں قہرمان یعنی کے معنی ہیں کاموں کی انجام دہی پر مامور، سینئر نوکر، یعنی مرد گھر میں عورت کو کاموں کی انجام دہی پر مامور نہ سمجھے، یہ خیال نہ کیا جائے کہ مرد مالک ہے اور گھر کے کام، بچوں کی نگہداشت وغیرہ کو اس نے ایک سینئر نوکر کے سپرد کر دیا ہے اور وہ سینئر نوکر اس کی بیوی ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ تحکمانہ برتاؤ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ گفتگو ختم ہوئی ہے اور سامعین اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جس میں لکھا ہے اور گھروں میں عورتوں پر مظالم۔ پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس وقت عالمی سطح پر عورتیں لامتناہی اور لا ینحل مسائل سے دوچار ہیں۔ اس وقت دنیا میں عورتیں دو میدانوں میں شدید رنج و الم برداشت کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے خاندان اور دوسرا میدان ہے سماج اور معاشرہ۔ یہ چیز یورپ اور امریکہ میں اسی طرح ان ممالک میں ہے جنہوں نے انہیں اپنا آئیڈیل قرار دیا ہے۔ کہیں بہت زیادہ شدت نظر آتی ہے تو کہیں یہ شدت کچھ کم ہے۔ گھر کے اندر عورت مظلوم ہے، یعنی شوہر گھر کے اندر واقعاً بیویوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس ماحول میں گھر کے اندر عورتوں پر مردوں کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مرد عورت کو اپنی شریک حیات نہیں سمجھتا، اپنے تمام جذبات و احساسات کو عورت پر نثار نہیں کرتا۔ یہ مرد گھر کے باہر غیر اخلاقی حرکتوں، عیاشیوں اور شہوانی مشغلوں میں مصروف ہیں، جبکہ گھر کے اندر ایک سرد مہری اور بے رخی کا انداز ہے جو کبھی کبھی بد اخلاقی اور زور زبردستی کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ سب سے اہم بات مرد اور عورت کا باہمی تعاون اور تال میل ہوتا ہے۔ انسان اپنی بیٹی کو معلوم نہیں کیسی کیسی زحمتیں گوارا کر کے پیار محبت سے بڑا کرتا ہے، اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی جو ماں باپ کے گھر میں ہنوز بچی ہی شمار کی جاتی ہے، اس کے بعد شوہر کے گھر جاتی ہے جہاں اس کی یک بارگی یہ توقع ہو جاتی ہے کہ ہر بات سمجھے، ہر کام انجام دے اور ہر ہنر سے واقف ہو۔ اس سے ذرا سی غلطی ہوئی نہیں کہ چڑھائی کر دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مرد اگر گھر میں مالکانہ اور تحکمانہ رویہ مرد نے اگر گھر میں مالکانہ اور تحکمانہ رویہ اپنایا، عورت کو خادمہ کی حیثیت سے دیکھا، تو یہ اس کے ساتھ ذاتی اور ناانصافی ہے جو بدقسمتی سے بہت سے مردوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ گھر کے باہر بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر عورت کو تعلیم حاصل کرنے، کوئی کام انجام دینے اور بعض مواقع پر پیسے کمانے کے لیے محفوظ ماحول میسر نہ ہو تو یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ عورت کو اگر علم و معرفت حاصل کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اگر حالات ایسے ہوں کہ عورت مختلف کاموں اور گوناگوں ذمہ داریوں کے باعث تہذیب، اخلاق، اپنے دین اور اپنے علم و معرفت کی جانب توجہ نہ دے سکے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر عورت کو اس کی ذاتی اور نجی ملکیت اور اثاثے کی آزادانہ اور حسب منشا استعمال کا موقع نہ دیا جائے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر شادی کے وقت عورت کے سر کسی مرد کو مڑھ دیا جائے، یعنی خاوند کے انتخاب میں خود اس کا اپنا کوئی کردار نہ ہو
اس کی خواہش اور مرضی کا خیال نہ رکھا گیا ہو تو یہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ عورت جب شوہر کے گھر میں زندگی بسر کر رہی ہے اس وقت اسی طرح شوہر سے جدا ہو جانے کی صورت میں اگر بچوں کو پیار کرنے اور ممتا کے جذبے کی تسکین کا موقع نہ پائے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر عورت میں استعداد اور صلاحیت ہے، مثلا علمی صلاحیت سے مالا مال ہے، ایجادات اور نئی دریافتوں کی صلاحیت رکھتی ہے، سیاسی شعور رکھتی ہے، سماجی کاموں کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اسے اس کی استعداد کو استعمال کرنے اور اس پر نکھار لانے کا موقع نہیں دیا جا رہا تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو سامعین، یوں ہم نے پیج 38 پہ یہ گفتگو مکمل کی اور یہاں پر ہم نے دوسرا باب بھی مکمل کر لیا۔ اب ہم تیسرے باب کے ساتھ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔